بالکل. ڈاکٹر صاحبہ یہ کوشچن ایسے لوگوں نے پوچھا ہے مجھ سے اور کہا بھی ہے کہ جو لوگ بیچارے کرب سے گزر رہے ہیں، وہ کرب کس کا ہے؟ محبت کا کرب ہے. وہ ان میں محبت میں جو سپریشن ہوتی ہیں ان چیزوں سے ڈیل کرنے میں بہت سارے بچے جو ہیں بڑی مشکل سے اس کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں کیا ریکمینڈ کریں گے کہ جو وہ بچے جن کا سپریٹ ہو جاتے ہیں یا وہ میاں بیوی جو سپریٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں دوبارہ سے خوشیوں کو لانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے، جو اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں، اس میں بات کیا ہے؟ وہی ڈپریشن والی بات ہے. جی ڈپریشن، بالکل. چلیں ڈپریشن کی ہم ایک اور پریکٹس کرتے ہیں. جی. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر بندہ جو ہے اس کی پریکٹس کر ضرور سکتا ہے، کرنی چاہیے. وہی میں پھر سے بات کروں گی کہ آرام سے سکون سے بیٹھ رہے ہیں، 20 سے 1 تک کاؤنٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. آنکھیں بند، سکون سے بیٹھے ہیں. نوٹس لگا دیا کہ ڈونٹ ڈسٹرب می. اب آپ آگے چلیں کہ وہ امیجن کریں کہ روشنی جو ہے وہ سر کے راستے اندر داخل ہو رہی ہے، اور روشنی کا رنگ جو ہے یہ آپ اپنے مطابق سلیکٹ کریں گے. کسی کو بلو پسند ہے، کسی کو گرین پسند ہے، مے بی کسی کو ریڈ پسند ہو. بالکل بالکل. وہ روشنی جو ہے وہ اندر جا رہی ہے. روشنی جو ہے وہ ہیل کر رہی ہے، آنکھوں کو ہیل کر رہی ہے، ناک کو کر رہی ہے، گلے کو کر رہی ہے، کانوں کو کر رہی ہے. ہیل کرتی ہوئی روشنی جو ہے وہ دل تک پہنچ گئی ہے. اب دل جو ہے آپ سمجھ لیں کہ جس طرح یہ بلب ہے، دل جو ہے وہ بالکل بلب کی طرح ہو گیا، روشن ہے. اب دل کے اوپر اب جو دل کرتا ہے وہ لکھ دیں. اللہ لکھ دیں، محمد لکھ دیں، گاڈ لکھیں، جو دل کرتا ہے وہ لکھیں. دل جو ہے وہ روشن ہے، بلب کی طرح ہے. دل کو آپ اینٹی کلاک وائز گھمانا شروع کریں. یہ سب آپ امیجن کر رہے ہیں، امیجنیشن میں سب کچھ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ دل کو بھی ہیل کر رہا ہے. وہ جو اپنے محبوب کی جدائی میں پریشان ہے، اس کا دل ہیل ہو رہا ہے. اس کا جو محبوب ہے وہ وہاں سے رخصت ہو رہا ہے. اب وہاں پہ اللہ کا نام انٹر ہو رہا ہے. اب انٹر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ ریلیکس ہو گیا کہ اب دل کے بعد وہ روشنی جو ہے وہ جا رہی ہے، پیٹ پہ جا رہی ہے، ٹانگوں پہ جا رہی ہے، سب کو ہیل کرتی ہوئی. وہ جو اتنا ڈسٹرب تھا محبوب کی جدائی میں، اب وہ روشنی جو ہے وہ ارتھ ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل اب ریلیکس ہو چکا ہے. یہ کوشچن مجھ سے تقریباً 10 لوگوں نے پوچھا آنے سے پہلے. میں نے انہیں کہا جی پاکستان ہے، آج میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا یار باقی پوچھو نہ پوچھو، یہ لازمی پوچھنا کہ ہم تو نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں، ہمارا تو حال برا ہوا. آپ دیکھیے گا کہ ان سب نے آپ کو رپورٹ کرنی ہے کہ اب ہم بالکل ریلیکس ہو گئے. بہت اچھی بات. بلکہ یہ جو باتیں ہیں ہوپفلی اگر آپ لکھ لیں تو آپ کے لیے زندگی میں بہت کام آئیں گی، بیکاز انہی باتوں کا لوگ بہت چارج کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کوئی ایسی امیجنیشن بھی ہے اس ڈپریشن سے ہٹ کر چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ لوگ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں؟ آج کل فائنینشیل کرائسس سب کو فیس کرنا پڑ رہی ہے، تو کوئی ایسی امیجنیشن آپ کی ریکارڈ میں آئی یا آپ نے اس کو جانا؟ پھر آپ امیجن کریں کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہیں، لفٹ ہے، لفٹ جو ہے وہ 10ویں منزل پہ ہے. اوکے. آپ نے یہ جو بات کہی ہے پیسے کو اٹریکٹ کرنے کی، یہ آپ پہلے سے سوچ لیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ 10ویں منزل پہ ہیں. اب جو لفٹ ہے وہ 9ویں پہ آئی ہے، 8ویں پہ آئی ہے. آپ کے ذہن میں وہ بات چل رہی ہے، ہوتے ہوتے وہ پہلی منزل پہ آ جاتی ہے. پہلی منزل پہ آتی ہے تو سامنے دروازہ کھلتا ہے، اس کمرے میں آپ نے جانا ہے. لیکن کمرے سے جانے سے پہلے آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں وہاں پہ جو سوچوں گا وہ پورا ہوگا. بالکل. اب آپ وہاں پہ کمرہ کھلا، آپ وہاں پہ گئے، تھوڑی دیر وہاں پہ ٹھہرا، لیکن آپ کے ذہن میں وہی چیز مضبوطی سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مجھے پیسہ ملے گا. تھوڑی دیر وہاں پہ ٹھہرنا ہے، ٹھہر کے پھر واپس آئیے. پھر واپس آ کے اسی طرح لفٹ میں بیٹھے، لفٹ میں بیٹھ کے آپ اسی طرح پہلی سے دوسری، تیسری اور پھر 10ویں منزل پہ جائیں. دروازہ کھلا، آپ کی آنکھیں بند. آپ نے وہاں پہ جب وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ نے تالی بجانی ہے، 1 2 3 کہنا ہے اور باہر آنا ہے. اب یقین مانیے کہ یہ چیز جو ہے یہ پھر وہی بات ہے کہ آپ کے سب کانشیس میں جائے گی اور آپ کو ان رستوں کی طرف لے کے جائے گی جہاں سے پیسہ. بالکل.